ان سے کہہ دو تم اللہ کا یہ رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، درحال ہے کہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ افسوس، ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارا ہے جو تم نے کیا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کو اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے قبلہ ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب ان لوگوں میں سے جو احمق ہیں وہ کہیں گے انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ ان سے کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ان تعصبات سے نکال کر سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ہم نے یہی کیا ہے، اور جس طرح مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے، تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو، اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے۔ اور اس سے پہلے اے پیغمبر، جس قبلے پر تم تھے اسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے ٹھہرایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بھاری بات تھی، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ ہدایت سے بہرہ یاب کرے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش سے وہ تم لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنا چاہے۔ اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے، سراسر رحمت ہے۔ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں اے پیغمبر، سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تم کو پسند ہے، لہٰذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنے رخ اسی کی طرف کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ان اہل کتاب کے سامنے اے پیغمبر تم اگر ہر طرح کی نشانیاں بھی پیش کر دو تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کی بنا پر تم بھی ان کا قبلہ نہیں مان سکتے، اور ان کی یہ ضد صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کا قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ان کو کوئی چیز اگر مطمئن کر سکتی ہے تو یہی کہ تم ان کا قبلہ مان لو، لیکن اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہو تو تم بھی یقیناً انہی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس چیز کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں یہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ تم پر واضح ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم کو ہرگز کسی شک میں نہ پڑنا چاہیے۔ اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، وہ اسی کا رخ کرتا ہے، اس لیے تم لوگ انہیں چھوڑو اور نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو فیصلے کے لیے اکٹھا کرے گا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہیں چھوڑو اے پیغمبر، اور سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔
اور ایک مرتبہ پھر سنو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو، اور عام حالات میں بھی تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنے رخ اسی مسجد کی طرف کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس لیے کہ تم صحیح راستہ پالو۔ چنانچہ یہی مقاصد ہیں جن کے لیے ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے، جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بن کر رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ ایمان والو، یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور جو لوگ اللہ کی اس راہ میں مارے جائیں انہیں یہ نہ کہو کہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے اے پیغمبر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو۔ وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا ریب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں اور اس کی رحمت ہوگی، اور یہی ہیں جو اس کی ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں۔ بیت الحرام ہی کی طرح صفا و مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے، لہذا تحویل قبلہ کے اس موقع پر یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں میں طواف بھی کر لیں، بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا تو اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس معاملے میں جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی اسے جو لوگ چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اسے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی جن پر لعنت کریں گے۔ ان میں سے البتہ جو توبہ کریں اور اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے صاف صاف بیان کر دیں تو ان کی توبہ میں اپنی شفقت سے قبول کر لوں گا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، میری شفقت ابدی ہے۔ اس کے برخلاف جو اپنے انکار پر قائم رہے اور مرے تو اسی طرح منکر تھے، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے سزا ہی ہلکی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ ایمان والو، انہیں فیصلہ کرنے دو، اور ان سے قطع نظر کر کے تم یہ حقیقت اب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور شب و روز کے بدل کر آنے میں اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیوں میں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا ہے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے
جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ان نشانیوں کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، درحال کہ ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ زور و اختیار سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے پیرو کہیں گے کہ اے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے بے تعلقی ظاہر کریں جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے سراسر حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا، اور دوزخ سے نکلنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ لوگوں، اپنے انہی پیشواؤں کے پیدا کیے ہوئے توہمات کے تحت تم نے جو حلال و حرام ٹھہرائے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے زمین کی چیزوں میں سے جو حلال و طیب ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے، اور اس کی ترغیب دے کہ تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو تم نہیں جانتے۔ اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو چلتے پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ داداؤں نے نہ اپنی عقل سے کچھ کام لیا ہو اور نہ راہ ہدایت پائی ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اس طرح انکار کر دیا ہے، ان کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ایمان والو، یا اگر اپنی ان بدعتوں کو نہیں چھوڑتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑو، اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ، اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ یہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ یہی حق ہے، لیکن انہوں نے اسے چھپایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قانون کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کی بہت تھوڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا، اور ان کے لیے وہاں ایک دردناک عذاب مقرر ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے۔ سو یہ کتنے جری ہیں دوزخ کو برداشت کر لینے کے معاملے میں۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، مگر یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے، یہ اپنی ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے
جو پورے دل سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے اور اللہ کے فرشتوں کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے اور اس کے نبیوں کو مانے اور مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب عہد کر بیٹھے تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد وفا میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں۔ ایمان والو، تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت۔ پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو، لیکن یہ قبول کر لی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی، اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، عقل والو، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو۔ اسی طرح مال کے نزاعات سے بچنے کے لیے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے۔ پھر جو اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں ہی پر ہوگا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جس کو البتہ کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اس لیے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے سراسر ہدایت بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے رہنمائی بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے، اور فدیے کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ رہو۔ اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور میرے کسی حکم کے بارے میں اے پیغمبر، جب میرے بندے تم سے کوئی سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ اس وقت میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔
لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ تم پوچھنا چاہتے ہو تو لو ہم بتائے دیتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے درگزر کیا، چنانچہ اب بغیر کسی تردد کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے چاہو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمہارے لیے بالکل نمایاں ہو جائے۔ پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور ہاں تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو رات کو بھی بیویوں کے پاس نہ جانا، یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور اسی تقوی کا تقاضا ہے کہ تم آپس میں ناحق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ، اس لیے کہ اس طرح لوگوں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے، درا حال کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو۔ وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہیں، اس لیے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی۔ اور تم نے یہ سوال کیا ہے تو اب یہ بھی جان لو کہ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اس لیے اب گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑیں، اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک یہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں، پھر اگر یہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو، اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے۔ تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، اور اسی طرح دوسری حرمتوں میں بھی بدلے ہیں، لہذا جو تم پر زیادتی کریں ان کو اپنے اوپر اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اور اس سے گریز کر کے اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور تم یہ انفاق خوبی کے ساتھ کرو، اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حج و عمرہ کی راہ اگر تمہارے لیے کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسک کے ساتھ ان کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر راستے میں گھر جاؤ تو ہدیے کی جو قربانی بھی میسر ہو اسے پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر منڈانے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے۔ پھر جب تمہارے لیے امن کی حالت پیدا ہو جائے تو جو کوئی اس سفر سے یہ فائدہ اٹھائے کہ حج کا زمانہ آنے تک عمرہ بھی کر لے تو اسے قربانی کرنا ہوگی جیسی بھی میسر ہو جائے۔
اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے، 3 دن حج کے زمانے میں اور 7 جب حج سے واپس آؤ، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کی یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہوں۔ اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے متعین مہینے ہیں، سو ان میں جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے، اسے پھر حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافرمانی کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے۔ اور یاد رہے کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے، اور اس کے لیے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس کے ساتھ البتہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمراہوں میں تھے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں، تم بھی قریش کے لوگوں وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب اپنے حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو، اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی ہیں جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ اور مینا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے جلدی کی اور 2 ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈریں، اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ عبادت ہے جس کی راہ روکنے والوں سے تم کو لڑنا ہے۔ اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ تمہارے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کے ارادوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن ہیں وہ بدترین دشمن۔ تمہارے سامنے وہ یہی کرتے ہیں، اور جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری تگ و دو اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیتیوں کو غارت کریں اور نسلیں تباہ و برباد کریں۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو گناہ پر آمادگی کے ساتھ ان کا غرور انہیں دامنگیر ہو جاتا ہے، سو ان کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح کے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ ایمان والو، ایمان کے ساتھ یہ 2 رویے نہیں ہو سکتے، اس لیے تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آئی ہیں
اگر تم لغزش کھاتے ہو تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس اتمام حجت کے باوجود کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بدلیوں کے سائے میں ان پر نمودار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات تو اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، مگر اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت جیسی نعمت کو پا لینے کے بعد اس کو گمراہی سے بدلتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی ان منکروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے، اس کے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ درحال کہ خدا سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ یہ ان کے لیے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل بے حساب عطا فرمائے گا۔ اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے، بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ یہ جن کو دی گئی، اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا، نہایت واضح دلائل کے ان کے سامنے آ جانے کے بعد، محض آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے۔ پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے اس حق کے بارے میں ان کی رہنمائی کی جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی اس راہ کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے دور ہو جانی چاہیے۔ خدا کے بندو، تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، درحال کہ تمہیں وہ حالات ابھی پیش ہی نہیں آئے جو رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان پر آفتیں آئیں، مصیبتیں گزریں، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت بشارت دی گئی کہ سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا خرچ کرے؟ کہہ دو کہ جتنا مال بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، اعزاء و اقربا اور تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس لیے جتنی ہمت ہے خرچ کرو، اور مطمئن رہو کہ جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ہرگز ضائع نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ تم پر جنگ فرض کی گئی، اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناگوار ہے، درحال کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو، اور بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ اس میں قتال بڑی ہی سنگین بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا اور بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور ظلم و جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا حکم تمہیں دیا گیا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ تم سے برابر لڑیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو اسی طرح کے لوگ ہیں
جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے، اور یہی دوزخ میں پڑنے والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ان کے ہاں غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہیں۔ کہہ دو کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے ان فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو واضح کیجئے کہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے رہو۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور یتیموں کی بہبود کے مقصد سے بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان لونڈی کسی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ اور اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام کسی مشرک شریف زادے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور نکاح کا ذکر ہوا ہے تو وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے۔ کہہ دو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں، اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اس سے ملنا ہے۔ اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ عورتوں سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں، انہیں بھی سمجھ لو، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے اور حدود الہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ، اور متنبہ رہو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ اللہ تمہاری ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازماً تمہارا مواخذہ کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ اور یہ دوسری صورت پیدا ہو جائے تو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں، اور اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں
تو اس عدت کے دوران میں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر شوہروں کے حقوق ہیں، لیکن مردوں کے لیے شوہر کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس لو۔ یہ صورت البتہ مستثنیٰ ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر لوگو، اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جان لو کہ جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد شوہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی تو پہلے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکو کہ اس طرح ان پر زیادتی کرو، اور جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو، اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے، جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔